اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سر گزارش یہ ہے کہ آج کا جو سیشن ہے آپ کا، اس میں آج آپ کی پہلی کلاس جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کی، اس کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور گرافک کا جو ہمارا گرافک ڈیزائننگ کا جو ہمارا سیکشن ہے، چاہے وہ ایڈیٹنگ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پرنٹنگ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ویب سائٹ ڈیزائننگ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل ڈیزائننگ کے لیے ہو، آج کا جو دن ہے وہ اس میں ہم نے اپنی کلوزنگ الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ اور پریویس جو ویک تھا اس میں نے یہ والا بیچ کلوز کرنا تھا گرافک کا، لیکن اس میں میری اپنی تشنگی نہیں تھی ہوئی، کچھ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ ابھی کچھ تھوڑا سا جو ٹائم میں آپ کو اور دوں، تاکہ آپ لوگ اپنے سوال جواب یا آپ کے جو بھی ایشوز ہیں کمپلیٹلی آپ ان سے باہر نکل جائیں۔ تو جمعے والے دن یا جو لاسٹ میں نے آپ کو اسائنمنٹس دی تھیں، اس میں اس چھٹیوں میں ہفتے اتوار کی چھٹی تھی، آپ لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مرتبہ بہت ساری اسائنمنٹس مجھے وصول ہوئی ہیں، اور ان بہت ساری اسائنمنٹس میں سے ایک ایک بندے نے 5 7 7 10 15 اسائنمنٹس بھی مجھے کر کے دی ہیں، اور کافی زیادہ ایکٹیولی پرفارم کیا ہے، اور کارکردگی جو ہے وہ کافی زیادہ آپ لوگوں کی اچھی رہی ہے، اور کافی چیزیں جو کہ میں چاہتا تھا کہ میں اگلی والا جو ہمارا سیمسٹر ہے ویڈیو کا، تو ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ کی گرافک میں کوئی کمی، کوئی چیز، کوئی ایشو، کوئی پریشانی، کوئی سوال باقی نہ رہ جائے، تو وہ میں اب تقریباً 99% مطمئن ہوں کہ اب جو ہے وہ کافی زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جن لوگوں نے کام سیکھنا تھا اور کرنا تھا، وہ ساری گرافک ڈیزائننگ پہ اسکل ان کی جو گرپ ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ سو آج ہم شروع کریں گے ویڈیو کی اپنی پہلی کلاس، لیکن میں نے ابھی اس کلاس سے پہلے جو یہ میں نے ایڈوب فوٹو شاپ کھول کے رکھا ہوا ہے، سی سی اور سی ایس وغیرہ، تو یہ اس لیے کھولا ہے کہ آپ سب لوگوں کو میں الاؤ کر رہا ہوں اپنے مائک آن کرنے کے لیے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے پریویس حوالے سے، کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے، تو آگے شروع کرنے سے پہلے ہم پریویس کوئی اگر آپ کا ایشو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جی فیصل عباسی بیٹا اپنا مائک آن کیجیے گا، میں نے الاؤ کر دیا ہے۔ جی فیصل بیٹے۔ سر وہ وعلیکم میں نے السلام۔ پوچھا تھا آپ نے ان باکس بھی کیا تھا کہ وہ اب میں نے سیم وائٹ کے رکھا ہوا تھا نا سر اس کا سیٹنگ میں، تو وہ جب میں نے کیا تو اس کا وہ کلر وہ ڈفرینٹ آ رہے تھے، تو وہ میں نے RGB اس پہ کرنا تھا، تو وہ کس طرح چینج ہوگا سر اس کا فارمیٹ جو تھا؟ ٹھیک ہے بیٹے، بیٹے تو بڑا آسان ہے، آپ کو یہ جو امیج کی آپشن اوپر آ رہی ہے نا، امیج کی آپشن، آپ کوئی یس بھی سر. امیج لے لیں، کوئی بھی لائک آپ فائل میں جاتے ہیں، کچھ آپ اوپن کر لیتے ہیں، کوئی بھی چیز اوپن کر لیتے ہیں آپ، فرض کریں کہ آپ نے کچھ بھی چلے یہ اوپن کر لیتے ہیں۔ اب یہ جب آپ اوپن کریں گے تو یہ جب جس نے بنا کے سیو کیا ہوگا نا، اس نے جس میں یہ یس سیو سر. کیا تھا، اس نے جس میں سیو کیا تھا یہ اس کے اندر سیو ملے گا اسے، لیکن ابھی آپ نے اس کو یہ جیز پی این جی میں شو کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا ہاں ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ اس کے امیج میں جائیں گے تو یہاں پہ اس کے موڈ میں جائیں گے، آپ یہاں پہ یہ اگر اسے آپ RGB کر دیں گے تو یہ RGB ہو جائے گا، اگر اسے آپ CMYK کر دیں گے تو CMYK، تو یہاں سے اسے آپ RGB کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں اگر یہ CMYK ہے، اور یہاں سے اسے آپ CMYK ہے تو RGB کے اندر کر دیں، RGB ہے تو CMYK، جو بھی آپ چاہتے ہیں کرنا یہاں سے آپ کر سکتے ہیں، یہاں سمپل یہ آپ یہاں جو چیک کریں گے یہ وہ ہو جائے گا، ایسے کریں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، شکریہ سر. جی۔ شکریہ سر. اور کوئی سوال جناب علی، کوئی ایشو، کوئی پریشانی آپ کے اس پورے جو سیمسٹر کے اندر گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو گرافک کی بات کر رہا ہوں، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، کوئی مسئلہ کسی قسم کا، کوئی پریشانی، کوئی سوال اگر ہے کسی بندے کا تو وہ کائنڈلی پوچھ لے۔ سب کنسیپٹ کلیئر ہے سب کے سر؟ آگے چلوں میں، کسی قسم کا کوئی سوال، کوئی ایشو، کوئی دقت پورے کے پورے مینیو میں گرافک ڈیزائننگ کی پورے آپ کے سیمسٹر میں ویڈیو آپ کی ایڈیٹنگ سے لے کے پرنٹنگ سے لے کے کوئی ایشو نہیں ہے کسی کو؟ مجھے کوئی شخص ایشو کا اظہار نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے، میں آگے چلا جاتا ہوں۔ جی غلام مصطفیٰ صاحب پلیز سوال کیجیے اپنا، غلام مصطفیٰ بیٹے۔
اچھا سر، یہ جو ہم نے موسٹلی زیادہ کام جو کیا یہ انگلش میں، مطلب ہم نے اس کی کمپوزنگ وغیرہ کی ہے، تو جو آپ نے جس طرح میتھڈ بتایا تھا ہمیں کہ اردو وہ فونیٹک جو ہے کی بورڈ ہم کر لیتے ہیں، تو اس میں مطلب اسی کے تھرو ہی ہم اس میں مطلب اردو وغیرہ لکھیں گے، جیسے سم ٹائم بروشر جو ہوتے ہیں وہ اردو میں ہوتے ہیں یا کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو جو ڈیزائن کرتے مصطفیٰ ہیں. بھائی، آپ کو سم ٹائمز نہیں، مینی ٹائمز آپ کو اردو کے اندر جو ہے نا وہ ڈیزائننگ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں ہماری مدر لینگویج جو ہے وہ اردو ہے. سو اردو بہت زیادہ ہمیں کرنی پڑتی ہے. اس کا پیٹرن جو ہے سی سی میں اور سی ایس میں اور ایڈوب فوٹو شاپ میں اردو کی آپشن نہیں ہوتی، تو ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ اس کو ایک ٹول کے ذریعے سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو کرنا سکھایا تھا. آپ نے جو میں نے آپ کو کی بورڈ سکھایا تھا نا سر، کی بورڈ کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. جون سا کی بورڈ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس لیے بتایا تھا کہ اس والے کی بورڈ میں اے سے الف بنتا ہے، بی سے بے بنتا ہے، اور سی سے جو ہے نا اس کے اندر سی اور کے سے کاف بن رہا ہوتا ہے، ایل سے لام بن رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کے لیے ٹائپنگ کرنا آسان ہے. سو جون سا کی بورڈ میں نے آپ کو کہا تھا وہی انسٹال کر لیں. اگر کسی ایک سائٹ سے آپ نے انسٹال کیا ہے وہ سوٹ نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ان انسٹال کر کے کسی اور سائٹ سے کر لیں. تو وہی کی بورڈ انسٹال کریں اور جو سیٹنگز میں نے آپ کو سمجھائی ہیں اس کو چینج کریں، تو وہ آپ کریں گے بہترین کام کرے گا. میں بھی ایسے کر رہا ہوں، سب ایسے کرتے ہیں، اس کا پیٹرن ہی یہی ہے. ٹھیک ہے، صحیح سے ٹھیک ہے. نمرہ بیٹے سوال کیجیے گا اپنا، نمرہ خالد. السلام علیکم سر. جی میری بیٹی، وعلیکم السلام. سر اردو کا جو کی بورڈ ہے نا وہ یوز کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں سر، سمجھ ہی نہیں لگتی. دال لکھ رہی ہوں تو کاف آ رہا ہے، کاف لکھتی ہوں تو ٹھیک گاف آ رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، دو طریقے ہیں. ایک تو آپ یہ جان لیجیے گا کہ جون سا میں نے کی بورڈ کہا تھا انسٹال وہ کریں. کی بورڈ کی کافی زیادہ قسمیں ہوتی ہیں. جی جو سر. میں نے کی بورڈ کہا تھا نا وہ انسٹال کریں. اس کے بعد وہ انسٹال کرنے کے بعد نیٹ پہ جائیں. طریقہ کار میں نے آپ کو ویسے بتا دیا تھا لیکن دوبارہ دیکھ لیں. میں نے آپ کو بتایا تھا فونیٹک کی بورڈ، اردو فونیٹک کی بورڈ. اب کی بورڈ کی ڈیفرنٹ قسمیں ہیں. جب یہ والا کی بورڈ آپ کریں گے نا، اردو فونیٹک کی بورڈ، اس کے اندر اگر آپ کو اس کے اندر ایشو آ رہا ہے تو آپ امیجز میں جائیں، گوگل پہ جا کے یہ اردو فونیٹک کی بورڈ کے جو آپ کے سارے وہ کام کیسے کر رہا ہے وہ یہاں پہ لکھے ہوتے ہیں. آپ ان میں سے نا کوئی ایک جس میں آپ کو ذرا آسانی کے ساتھ سمجھ آ رہی ہے جس ایک امیج میں، اس کو آپ یہاں پہ انسٹال کر لیجئے. فار ایگزامپل یہ سارا آپ کو اس نے بتایا ہوا ہے کہ کس سے کیا کیا بنتا ہے. اس میں جون سا آپ کو آسان لگتا ہے اس کو آپ انسٹال کر لیں. فار ایگزامپل ہم اس میں سے یہ والا پکڑ لیتے ہیں، لیٹ سے. اب دیکھیے اس میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ کیو سے کاف بنتا ہے، ڈبلیو سے واو بنتا ہے، این سے اور ای سے علیہ السلام اور یہ بنتا ہے. تو یہ اس نے بڑی تفصیل سے ایک ایک لفظ آپ کو بتا دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ کو اس کے اندر یہ بھی مل جی جائے گا، سر. یہ بھی مل جائے گا آپ کو کہ اگر آپ نے شفٹ کو دبانا ہے تو اس سے کیا کیا ہوگا. فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے اب اس میں وہ بتا رہا ہے کہ نارملی اگر آپ کیو دباؤ گے تو کاف بنے گا، لیکن اگر آپ شفٹ دبا کے پھر اگر آپ کیو دباؤ گے تو صلی اللہ علیہ وسلم بنے گا. اگر آپ جے دباؤ گے تو جیم بنے گا. لیکن اگر آپ شفٹ دبا کے کوئی، مطلب یہ جو شفٹ کے ساتھ چیزیں نیچے آئی ہوئی ہیں، جیسے اس میں غین کا اس نے بتایا کہ جی سے جی جو ہے اگر سمپل جی تو وہ گاف بنے گا، بٹ اگر آپ شفٹ دبا کے جی دباؤ گے تو غین بن جائے گا. تو یہ جو جیسے میں نے نکالا ہے سمبل، اس کو نکال لیں. یہ میرے خیال میں بڑا کلیئر ہے کہ نارمل یہ سارے کا سارا ہے اور شفٹ سے یہ سارے کا سارا ہے. بہت کلیئر ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اس میں کہاں ہم جائے اوکے اور سر. کہاں، بڑی کلیئر ہے یہ. اس کو آپ سمپل اپنے سامنے رکھ لیں اور اس سے آپ اس کے مطابق ٹائپ کر لیں. آپ چند دن کے اندر آپ کی پریکٹس ہو جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے بیٹا. اور کوئی جی سوال؟ جی سر. محمد نوید صاحب. السلام علیکم سر جی. جی وعلیکم السلام. سر جی میں نے انسٹال تو کیا ہوا ہے یعنی کہ اردو کی بورڈ، بٹ وہ فوٹو شاپ میں ایک شو نہیں ہو رہا. دوسرا یعنی کہ وہ پیٹرن جو ہوتے ہیں آپ نے بتایا تھا یعنی کہ اپلوڈ کرنا، وہ اپلوڈ نہیں مجھ سے ہو رہے. اس کا کوئی طریقہ بتا دیں. دیکھیں بیٹے، میں نے آپ سے عرض کی ابھی کہ آپ نے اردو کی بورڈ نہیں انسٹال کرنا. وہ کریں گے تو آپ تنگی کا شکار ہوں گے. آپ نے اردو فونیٹک کی بورڈ جو میں نے ابھی یہ لکھا بھی ہوا، دیکھیں یہ چیز آپ نے یہ انسٹال کرنا ہے، اردو فونیٹک کی بورڈ. یہ آپ نے انسٹال کرنا ہے. اگر کوئی سوٹ نہیں کر رہا آپ کی ونڈو کے ساتھ تو اس کو ان انسٹال کر کے کوئی اور کر لیں. ملٹیپل پڑے ہوئے ہیں. آپ لکھیں اردو فونیٹک کی بورڈ ڈاؤن لوڈ، یا جیسے میں دیکھیں نا یہاں پہ لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو. اس کے آگے لکھ دیں فری ڈاؤن لوڈ، جیسے میں نے لکھ دیا. اب اس میں ملٹیپل آپشنز مل جائیں گی آپ کو. یہ دیکھیں، یہ تو میں نے آل پہ آگے سے کلک کرتا ہوں. یہ دیکھیں کتنی
آپشنز آ گئی ہیں, یہ ڈفرینٹ جگہ سے آپ کو مل جائے گا. تو جہاں سے آپ کے ساتھ سوٹ کرتا ہے سسٹم کے, آپ وہاں سے اسے انسٹال کر لیں. ویری سمپل ہے. انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اپنے سی سی میں یا سی ایس میں یا ایڈوب فوٹو شاپ میں وہ چینجز کرنی ہے جو کہ میں نے آپ کو کرنا سکھائی ہوئی ہیں, اور وہ کرنے کے بعد آپ سسٹم کو آن کر کے آف کریں گے. اپنے سسٹم کو نہیں, سوری, اپنے سی سی کو یا سی ایس کو یا پی ایس کو آن کر کے آپ آف کریں گے, تو یہ ہو جائے گا. اگر سوٹ نہیں کر رہا تو پرانے والا ان انسٹال کرنا ہے, اور فونیٹک کرنا ہے, آپ نے نارمل نہیں کرنا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ میرے بیٹے, اس کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاس ان پیج انسٹال, یہ سسٹم, یہ طریقہ پرانا ہو چکا ہے, لیکن میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے لوگ یہ کرتے تھے کہ اپنے سسٹم میں نا ایک ان پیج کا آتا ہے سافٹ ویئر, اس کو انسٹال کرتے تھے. ان پیج کو انسٹال کرنے کے بعد وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے بعد ان پیج میں سیپریٹلی وہ لکھتے تھے ان پیج کے اندر کوئی چیز, اور پھر اس کو, اس لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو سیو ایز امیج کرتے تھے, پھر اس امیج کو یہاں پہ لے کے آتے تھے. تو وہ ایک مشکل پروسیجر تھا. اس میں ہوتا کیا تھا کہ یہاں پہ آ کے آپ اس میں ایڈیٹنگ کرنے کے قابل نہیں تھے ہوتے. اگر آپ نے کوئی ٹیکسٹ لکھ لیا ہے تو وہ آپ کو ایز اے سیپریٹ ایک دوسرے سافٹ ویئر کے اندر لکھنا پڑتا تھا. جیسے آپ کی ونڈو ہے, آپ ونڈو میں جائیں اور یہاں پینٹ میں جائیں, اور پینٹ کے اندر آپ کوئی چیز یہاں پہ کچھ بھی آپ لکھ لیں. فرض کریں کہ آپ نے یہاں پہ کوئی بھی چیز آپ لکھیں پینٹ میں آ کے, اور اس کو آپ سیو کر لیں. فرض کریں یعنی کہ پینٹ میں آپ کوئی امیج کوئی چیز, جیسے یہاں پہ ٹیکسٹ کی آپشن ہوتی ہے پینٹ کے اندر, یار یہ ٹیکسٹ آ گیا, تو یہاں پہ آپ, میں کچھ لکھ لیتا ہوں, یہ میں نے لکھ لیا ہے نا. اب اس کو میں سیو کروں گا تو یہ سیو ایز امیج ہوگا. اس کو میں پہلے جا کے سیو کرتا تھا, سیو ایز جے پیک, اور اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ یہ امیج کے طور پہ یہ ٹیکسٹ سیو ہو کے میرے پاس کھلتا تھا پھر فوٹو شاپ میں. وہ مشکل کام تھا, وہ سسٹم اب ختم ہو چکا ہے. آج کل جو لیٹسٹ پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ اردو فونیٹک انسٹال کریں اور اپنی سی سی اور سی ایس میں یا ایڈوب فوٹو شاپ میں چینجنگ کر لیں, جو میں نے کرنا سکھائی ہے آپ کو, وہ کر لیں گے تو آپ کا یہاں پہ ٹیکسٹ لکھے گا بھی اور کام بھی کرے گا جیسے میں نے آپ کو سکھایا. دیکھیں میرا کام کر رہا ہے, میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس کو. ایک سیکنڈ ہے سر جی, کوئی اور سوال کسی نے کرنا وہ کر لے, تب تک میں یہ کر کے میں لکھ لیتا ہوں. کوئی اور سوال کسی کا ہے تو پلیز کر سکتا ہے. یہ دیکھیں نیچے انگلش ہے نا, اس کو اردو کر دیا میں نے. اب میں یہاں پہ جو لکھوں گا یہ ٹیکسٹ پہ کلک کر کے اب وہ میرا کام کرے گا. جیسے میں لکھتا ہوں اردو, تو یہ دیکھیں اردو لکھی ہے اس میں. کلر اس کا جو ہے نا وہ میں وائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اسے ریڈیبل رہے آپ کے لیے. کلر اس کا اردو کا, چلے یہ اینی ویز یہ اس نے لکھا گیا جی اردو والا, کلر آپ کا چینج کر لیجیے گا. تو یہ سوال کا جواب ہو چکا ہے. جی میتھیو بیٹا سوال کیجیے گا اپنا. السلام علیکم سر. جی بیٹے وعلیکم السلام. سر وہ آپ سے پوچھنا تھا کہ جب لیئرس کو مرج کر دیتے ہیں تو دوبارہ ہم ان کو کینسل نہیں کر سکتے, جیسے ہم پن کرتے ہیں تو پھر ہم ان پن کر دیتے ہیں. ہاں, آپ نے کوئی بھی کام کیا ہے آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں. اس کے دو طریقے ہیں. اگر ایک اسٹیپ پیچھے جانا ہے تو کنٹرول زیڈ دبائیں. اگر زیادہ اسٹیپ پیچھے جانا ہے تو کنٹرول آلٹ دبا کے زیڈ دباتی جائیں ایک ایک اسٹیپ پیچھے آئے گا. فرض کریں کہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ نا یہ ایرو کا نشان آپ کے پاس ہسٹری کا آ رہا ہے, اسے کلک کریں, یہ آپ کی ہسٹری ہے. یہاں پہ ملٹیپل آپ کے سارے ہسٹری لکھی ہوتی ہے, وہ جس اسٹیپ پہ آپ آئیں گی وہاں تک واپس آ جائے گا. تو تین طریقے ہیں, میں نے آپ کو تینوں سکھائے ہیں, ہو جائے گا یہ واپس. نہیں سر, لیئرس کو جیسے مرج کر دیتے ہیں. ہاں, تو ایک اسٹیپ پیچھے آ جائیں آپ, ہسٹری کے اندر آئے نا, یہاں پہ آ کے آپ ایک کینسل ہو جاتے ہیں. ہاں پیچھے آ جائیں آپ. اچھا دو اسٹیپ پیچھے آئیں, تین, جتنے اسٹیپ پیچھے آئیں گی اتنا پیچھے آ جائیں گی آپ, تو واپس آ جائیں آپ مرج کر کے اس کو ان مرج نہیں کر سکتی, لیکن مرج کرنے کے بعد آپ ہسٹری کے اندر آ کے واپس آ سکتی ہیں, یا کنٹرول آل دبا کے زیڈ دبائیں گی تو واپس آ سکتی ہیں. ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال سر؟ جی حمزہ بیٹے سوال کیجیے گا, آپ نے مائک آن کیا ہے. جی اور سوال جی, کسی کا کوئی, کسی نے کوئی سوال کرنا ہے؟ پریویس لیکچر میں کوئی پریشانی کوئی مشکل پورے کے پورے آپ کے اس سیمسٹر میں پوری ایڈوب فوٹو شاپ کے اندر سی سی میں سی ایس میں پرنٹنگ کے اندر کوئی ایشو کوئی پریشانی کوئی مشکل نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. اگر کسی کو ہو تو ہینڈ ریز کر لیجیے گا اور اپنا سوال, کیونکہ آج ہماری گرافک ڈیزائننگ کا جو ہمارا سیمسٹر ختم ہو چکا ہے, ویڈیو کو آج ہی ہم شروع کریں گے. آج آپ کا لیکچر ویڈیو کو آپ کو مل جائے گا. اس سے پہلے میں آپ کی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی کنسیپٹ جو ہے آپ کا پیٹرن ان اپلوڈ کے بارے میں بتائیں سر. بٹ یار مائک آن کر کے سوال کر لے یار. اچھا اینی ویز پیٹرن کو اپلوڈ کرنا, بیٹے کوئی بھی چیز آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس یہاں پہ شیپس ہیں, جیسے یہ میں نے کسٹم شیپ بتائی تھی آپ کو, ٹھیک ہے.
یہ آپ کی کسٹم شیپس ہیں. شیپ سے لے کے اگر آپ شیپ کے اندر آؤ گے, میں نے بتایا تھا آپ کو یہاں پہ آپ نے آنا ہے, اسے کلک کرنا ہے, یہاں پہ سیٹنگ آ جائے گی, اس کو آپ کلک کرو اور یہاں پہ آپ نے لوڈ شیپ پہ کلک کر دینا ہے. اب اگر فرض کریں کہ آپ نے شیپس کو لوڈ نہیں کرنا, آپ نے کچھ اور لوڈ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, برش کر لیتے ہیں. تو آپ برش کے اوپر آئیں, ہر چیز میں لوڈنگ کی آپشن مل جائے گی آپ کو, ہر چیز میں نہیں ملے گی, کافی چیزوں میں مل جائے گی آپ کو. اچھا اب یہ برش ہے, تو برش کے اندر یہاں پہ آپ کلک کریں اس جگہ پہ, یہ سیٹنگ آ گئی ہے, اسے کلک کر لیں. یہاں پہ بھی آپ کو لوڈ برش کی آپشن مل جاتی ہے. تو اگر آپ جائیں گے گوگل پہ اور وہاں پہ جا کے لکھیں گے فری برشز فار ایڈوب فوٹو شاپ یا CC یا CS, تو آپ کو ویسی مل جائیں گے جیسے کوئی شیپس مل گئی تھیں. ان کو پکڑیں, ان کو سیو کر لیں. سیو کرنے کے بعد آپ جب ان کو سیو کریں گے تو وہ زپ فائل سیو ہوگی. پھر اس زپ فائل کو کسی ایک اپنے C ڈرائیو میں, D میں, کسی میں آپ اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں, اس کا کسی نام رکھے, اس کو سیو کر لیں آپ. پھر یہاں پہ آپ آئیں گے اور جیسے میں نے آپ کو وہ شیپ سکھائی تھی کرنی, سیم اسی طریقے سے یہاں پہ آ کے آپ کریں گے لوڈ برشز, تو برش ہو جائیں گے. تو جون سی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے سسٹم کے اندر اپ گریڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے. کوئی بھی چیز, اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ برش ہی ہوں, ایسی کوئی بھی چیز جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کریں. اب جیسے اس نے سوال کیا بیٹے نے پیٹرن کا, تو پیٹرن بھی ایسے ہی ہوگا. سمپل آپ جو پیٹرنز ہم کھولیں گے اور پیٹرنز کے اندر جا کے اگر آپ نے پیٹرن جہاں پہ آپشن آ رہی ہے نا, مطلب جس جگہ پہ آپشن آ رہی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ خالی پیٹرن کی بات نہیں ہے, خالی یہ برش کی بات نہیں ہے, خالی یہ جہاں پہ آپ کو اس طرح کا سمبل مل جائے, جیسے میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے, جس سے یہ برش ہے, آپ جہاں پہ آپ اسے کھولیں گے تو آپ کو جہاں پہ یہ سیٹنگ کا سمبل مل جائے گا نا, یہ والا, اس سے آپ کلک کریں گے تو ساتھ ہی یہاں پہ آپ کو لوڈ برشز یا لوڈ شیپس یا لوڈ پیٹرن, جہاں پہ آپ کو یہ سیٹنگ مل جائے گی وہاں پہ آپ اپنے پاس سے سسٹم کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں, خود سے اپنی چیزیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا طریقہ کار ہوگا. ٹھیک ہے جی, اور کوئی سوال, اینی کویشچن سر؟ کوئی پریویس کے لحاظ سے کوئی آپ کو پریشانی ہے تو آپ کوئی سوال مجھے کر سکتے ہیں. جی بیٹا میتھیو, آپ نے دوبارہ مائک آن کیا ہے. سر یہ نا میری سائڈ والی جہاں پہ لیئرز وغیرہ یہ ایڈجسٹمنٹ لکھا ہوا ہے, یہ پتہ نہیں غائب ہو گیا ہے, مطلب کہ یہ نظر نہیں آتا, مجھے بار بار لیئر پہ کلک کر کے تو وہ کرنا پڑتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں, آپ سمپل یہاں ونڈو میں آئیں اور یہ چیز میں نے پہلے بتائی ہے, آج دوبارہ دیکھ لیں. جو چیز آپ کی غائب ہو جائے گی نا, یہاں سے آپ اس کو چیک کریں, دیکھیں فرض کریں یہ ایڈجسٹمنٹ ہے, اس کو میں نے دیکھا غائب ہو گیا غائب. آپ واپس یہاں ونڈو میں آئیں اور ایڈجسٹمنٹ پہ کلک کر دیں, آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ونڈو جو ہے نا اس کو یوز کریں اس کام کے لیے. یہ غائب کرنا اور لے کے آنا, یہ جو جن ہے یہ یہاں بیٹھا ہوتا ہے. جی فیصلہ بیٹے سوال کریں اپنا, فیصلہ باسی. سر ایک چیز میں نے پوچھا تو وہ آج میں کر رہا تھا کہ میں نے وہ رولر یوز کیا تھا سر نا, ان کی جو لائنز آتی ہیں جب امیج پہ ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو سر وہ اس کو ختم کتنا کیا جا سکتا پلیز وہ بتا دیں, یعنی کہ وہ جو آپ کی فائل اس کے اوپر. ہاں ٹھیک ہے بیٹے, آپ کے جو رولر ہے نا اس کو نیچے لے کے آپ آگے, یہ لے میں یہاں پہ لے کے آ گیا اس رولر کو. اب میں نے اس کو ختم کرنا ہے, سمپل اس کے اوپر آؤں گا, یا تو اس کو اٹھا کے واپس یہاں پہ لے جاؤں, ختم ہو گیا. جہاں سے آیا تھا وہیں واپس کر دیں, ختم ہو جائے گا اس طریقے سے. شکریہ سر. ٹھیک ہے جی سر, اور کوئی سوال کسی کا, کوئی اور مسئلہ, کوئی پریشانی؟ اچھا اگر کسی کو ہو تو آپ اپنا مائک آن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, ایک میں آپ کو چھوٹی سی چیز اور آپ کو بتاتا ہوں, 2 چیزیں بلکہ بتاتا ہوں میں, لیکن سوال کرنا ہوا تو ہینڈ ریز کر لینا, میں نے مائک آپ کے آن کیے ہیں میں, کیونکہ یہ آپ کا جو آج کا سیشن ہے وہ جسٹ آپ کے کنسیپٹ کلیئر کرنے کا ہے, آپ کا بیسک سارا ہو چکا ہوا ہے. اچھا فرض کریں کہ جی ہینڈ ریز کیا ہے, کس نے کیا جی نہیں کیا, اچھا اوکے. فرض کریں کہ یہ ایک تصویر ہے, اب اس کو ایک چھوٹی سی, میں نے آپ کو ویسے سکھایا ہے لیکن دوبارہ بتا رہا ہوں, یہ کراپ کی آپشن ہوتی ہے, کراپ کی, یہ دیکھیں اس میں یہ باقی تینوں جو ہے نا یہ قابل استعمال نہیں ہے, ان کا کوئی اتنا خاص فنکشن نہیں ہے. پہلی کراپ کی آپشن جو ہے وہی کام کرتی ہے, وہی دیکھیں آپ. اس کو یہاں سے آپ لے کے یہ ایرو آئے گا تو یہ یہاں تک کراپ ہو جائے گا اس طریقے سے, اس کے بعد یہاں سے یہ یہاں تک کراپ ہو جائے گا اس طریقے سے, اور یہاں سے یہ یہاں تک کراپ ہو جائے گا, اور یہاں سے یہاں تک کراپ ہو جائے گا. تو یہ آپ کراپنگ کر سکتے ہیں اس طریقے سے. جب اب اسے آپ کراپ کر لیں گے, یہ یہاں تک کر لیجیے, تو اب آپ انٹر دبا دیں تو آپ کی تصویر کراپ ہو جائے گی, باقی اس طرح ختم ہو جائے گا اور آپ کی تصویر جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا اسے اب یہ کراپ ہو چکی ہوئی ہے, اگر اس طرح کریں تو سمپل ایرو دبا دیں آپ اور کراپ کا بٹن دبا دیں. اب یہ بات ایک ہوگی. اب ایک چیز جو ہے نا, اگر کسی نے سوال کرنا ہوا تو ہینڈ ریز کر کے سوال کر لینا یار, یہ میں آپ کو ویسے ہی ایڈیشنل بتا رہا ہوں باتیں. ایک چیز اور میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے, لیکن خاص طور پہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ کام کرتا ہے نا, فوٹوگرافی کا دکان کھولتا ہے,
فرض کریں کسی نے کھولنی ہو ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرنے کی, شادیوں کی ویڈیو مکسنگ کرنے کی, سارا وہ بھی سارا بھی آپ کریں گے کورس اگلے سیمسٹر میں. اچھا اب فرض کریں کہ آپ میں سے کوئی شاپ شروع کرتا ہے, تو اس کے پاس نا کسٹمر آئے گا, وہ سے کہے گا سر بات یہ ہے کہ میری آپ نا یہ تصویروں کے پرنٹ نکال دیں, تصویروں کے میرے پرنٹ نکال دیں, میں نے جو ہے وہ تصویریں بنانی ہے اپنی پاسپورٹ سائز کی وغیرہ وغیرہ کوئی بھی. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے, جو کسٹمر آپ کا تصویر مانگے آپ سے, جو کسٹمر آپ کا تصویر مانگی, یہ فرض کریں کہ یہ تصویر آپ نے اس کے کیمرے سے اتار لینی ہے ایسے. اب وہ کیمرہ ہوگا آپ کے پاس, تصویر آپ نے اتار لینی ہے. اب اتار کے نا اس تصویر کو آپ نے اس طریقے سے اپنے اس میں لے کے آ جانا ہے یہاں پہ. جب لے کے آپ آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے اس تصویر کو جب لے کے آنا نا یہاں پہ, تو آپ کا جو کینوس ہوگا, یہ والا جو پیچھے کینوس ہوگا نا, اس میں آپ کے پاس نا, آپ کو جس شہر میں رہتے ہیں نا آپ کو ہر شہر میں نا تصویروں کو پرنٹ نکالنے کے لیے بنے بنائے کارڈ مل جاتے ہیں. جو بک شاپس ہوتی ہیں نا ان سے بنے بنائے کارڈ مل جاتے ہیں جس کے اوپر تصویروں کے پرنٹ نکلتے ہیں. فوٹوگرافی کے جو پرنٹنگ کارڈ ہوتے ہیں جس کے اوپر تصویر پرنٹ ہوتی ہے, وہ آپ نے لے آنے ہیں دکان اپنے پاس. اس کے بعد نا آپ نے ہمیشہ اس کا جو کینوس ہے نا, جو کینوس ہے وہ آپ نے رکھنا ہے انچز کے اندر. جتنی انچ کی تصویر آپ کی وتھ میں اور ہائٹ میں ہے اس حساب سے فرض کریں کہ یہ جو تصویر ہے نا میری 1 2 3 4, فرض کریں کہ جو تصویر ہے میری یہ 8, یہ 2 انچ چوڑی ہے, یہ 2 انچ چوڑی ہے فرض کر لیں, اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ فرض کریں 3 ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کی ہائٹ 3 ہے اور یہ وتھ اس کی 2 ہے تو یہاں پہ 1 2 3 4 5, اگر میرا 10 انچ کا یہ ہوگا میرا جو میرے پاس جہاں میں نے پرنٹ کرنی ہے, اگر وہ میرا 10 انچ کا ہوگا تو میں اس کے 5 اپ لگاؤں گا. اگر وہ میرا 8 انچ کا ہوگا تو میں 4 اپ لگاؤں گا. اس میں آپ نے نا فرض کریں کہ یہ میرا اس کی جو وتھ ہے نا, یہ جو میرا یہ پرنٹ جہاں میں نے پرنٹ کرنا ہے وہ میرا 8 انچ چوڑا ہے, تو میں اس کے 4 اپ لگاؤں گا. اب کیا ہوتے ہیں یہ دیکھیں, یہ 1 اپ ہو گیا, آلٹ میں اس کی کاپی کر لیں, یہ 2 اپ ہو گئے, آلٹ دبا کے تیسرا کریں, یہ 3 اپ ہو گئے, آلٹ دبا کے چوتھا کریں, یہ 4 اپ ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ نے نا اس طریقے سے جو آپ کا پرنٹ ہونے والی جگہ ہوگی نا اس جگہ کے حساب سے نا آپ نے یہ والے اپ لگا لینے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسے اپ کہتے ہیں پرنٹنگ کی لینگویج میں, دس از کالڈ ایز اپ. جب یہ آپ کر لیں نا تو آپ یہاں سے لے کے اوپر تک سارے سلیکٹ کر لیں, یہ سلیکٹ ہو گئے ہیں, اسے مرج کر لیں آپ ساروں کو. ٹھیک ہے, اب آپ کی یہ ایک بن گئی ہے, تو اب اس کو آپ کاپی کریں, یہ دیکھیں اس کو, اب وہ چاروں کاپی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. اب پھر اس کے اوپر آئیں, اب چاہے اگر آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, چاہے تو اس کی بھی کاپی کر لیں آپ, چاہے آپ اس کو پھر سے اس سے مرج کر لیں آپ ایسے, اس کو بھی سلیکٹ کریں, اس کو بھی کریں اور مرج کر لیں. اب آپ کی یہ جو ڈبل تھے وہ ڈبل اوپن ہو گیا. اب اس کے اوپر آئیں اور ایک ہی بار نا اس کی کاپی کر لیں, تو دیکھیں اس طریقے سے آپ کی یہ کاپیز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اب اس کو آپ ایڈجسٹ کر لیں, اس کو ذرا سا اوپر کر لیجئے یہاں پہ, اس کو بھی ذرا سا اوپر کر لیجئے اس طریقے سے. اب آپ اس طریقے سے نا آپ نے جب اس کے اپ لگانے ہیں نا تو آپ نے اس میں خیال کرنا ہے کہ آپ کی جو تصویریں ہیں نا اس کے درمیان میں یہ سینٹر میں اور یہاں پہ نا کٹنگ کا مارجن ہو, تاکہ جب آپ اس کا پرنٹ نکالیں تو یہ کٹنگ آپ کی ایزیلی ہو جائے. تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے. پرنٹنگ اگر آپ نے فوٹوگرافی کی دکان شروع کی اور وہاں پہ آپ کا کسٹمر کہتا ہے جی مجھے اس میں تصویروں کے وہ کہتے ہیں جی میرے پاسپورٹ سائز کی 12 تصویریں نکال دیں, تو وہ اس طریقے سے آپ نے اپ لگانے ہیں کہ سینٹر میں کٹنگ کا مارجن رہے. یہ بات آپ کو میں نے ویسے پہلے بتائی ہوئی ہے لیکن ایڈیشنلی آپ کو بتا دی ہے. جی فیصل بیٹے سوال کریں اپنا. فیصل سر ایک چیز 2 چیزیں آپ سے پوچھنی تھی. ایک تو یہ تھا کہ جب میں ایک جگہ میں تھا تو اس نے یہاں پہ نا سر وہ جو وزٹنگ کارڈ بناتے ہیں تو وہ سر وہ اس میں ایک مارجن چھوڑتے ہیں کچھ سینٹیز کا نا, ایک وہ چیز سر, وہ ایک چیز وہ تھی. اور پلس یہ تھا کہ جو ہمارے پاس کچھ سم ٹائم آتی ہیں پکچر جو ہوتی ہیں وہ را میں ہوتی ہیں نا سر, را فارمیٹ میں ہوتی ہیں, تو وہ عام طور پہ کھلتی نہیں ہوتی, تو پلیز اس کا بھی بتا دیں. ٹھیک ہو گیا بیٹے. جہاں تک تعلق مارجن کا ہے نا, اس میں جب اگر تو آپ کام کریں گے نا کسی پرنٹنگ پریس کے اندر, تو پرنٹنگ پریس میں جب کام کرتے ہیں تو وہاں پہ نا آپ کا مارجن ہوتا ہے. اب وہ مارجن یہی ہوتا ہے, کرتے اس میں کیا ہے کہ یہاں پہ تو آپ نے اس کو کاٹنا ہوتا ہے کینچی سے. دکان میں جو آپ کی تصویریں نکلتی ہیں وہ کینچی سے کٹنگ ہوتی ہے, لیکن وہ تصویریں جو آپ دکان میں نہیں, پرنٹنگ پریس میں وسیع یہاں پہ ایک ہی پرنٹ نکلتا ہے نا, اس میں 12 یا 15 آپ لگے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ پرنٹنگ پریس میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہزاروں تصویریں نکل رہی ہوتی ہیں, تو وہاں پہ تو کینچی سے نہیں کاٹتے, وہاں پہ اس کی کٹنگ مشین میں ہوتی ہے. اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے, سمپل آپ شیپس کے اندر چلے جائیں, لائن ٹول کے اندر آپ آ جائیں اور شفٹ کو دباتے ہوئے نا یہاں پہ آپ کا کٹنگ مارجن آپ یہاں پہ ایک لائن لگا دیں اس طریقے سے.
پہلے آپ چھوڑیں اپنا ماؤس کا لیفٹ بٹن، پھر چھوڑیں شفٹ. اب یہاں پہ آ جائیں آپ اس طریقے سے، اور پھر شفٹ کو دبا کے آپ ایک اپر لائن لگا لیں، اور اپنا پہلے چھوڑنا ہے اپنے ماؤس کا بٹن، پھر چھوڑنا ہے شفٹ. تو یہ آپ کا نا ایک کٹنگ مارجن بن گیا. تو اب آپ کا جو ہے نا پرنٹر، اس کو پتہ ہے کہ اس نے جب اس نے کٹنگ کرنی ہے نا تو اس نے اس لائن، اس نے تصویر کو نہیں دیکھنا، اس نے اس لائن پہ رکھ کے کٹنگ کر دینی ہوتی ہے. اسی طرح کی لائن یہاں پہ لگائیں، اسی طرح کی یہاں پہ لگائیں، اسی طرح کی یہاں پہ، اسی طرح کی یہاں پہ لگائیں. اگر آپ کے جو ہیں وزٹنگ کارڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو پھر آپ یا تصویریں بہت زیادہ آپ کی ہیں تو پھر یہی لائن جو ہے نا وہ آپ اسی طریقے سے یہاں بھی لگائیں گے، یہاں بھی لگائیں گے، یہاں مطلب اس تصویر کے ہر کونے پہ آپ کٹنگ مارجن دے دیں گے، اوپر بھی اور نیچے بھی، چاروں جانب. اس سے کیا ہوگا جب آپ کی تصویر کٹ، بلکہ سوری چاروں جانب مت دیں گے، آپ صرف یہ اوپر دیں گے. فرض کریں کہ یہ میں نے ایک مارجن یہاں پہ دے دیا ہے اس کو، یہ دیکھیے گا، یا یہ میں نے یہ دو کر لی، اسی کو کاپی کر لیتے ہیں، زیادہ آسان ہو جائے گا. کاپی کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے تو کاپی کر لیتے ہیں. یہ ایک تصویر لگی تھی، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، لائن لگی تھی، یہاں میں ایک اور لائن لگا دیتا ہوں. شفٹ دبائیے اور یہاں پہ آپ لائن کا اضافہ کر دیجیے. فرض کریں کہ یہ ایک لائن میں نے لگا دی، ٹھیک ہے. اب یہ جو دو میں نے لائنز لگائی ہیں نا، یہ والی اور یہ والی، اس کو آپ اسی طریقے سے مرج کر دیں، رائٹ کلک کریں اور مرج شیپ کر دیجیے. اب یہ آپ کی مرج ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ ایرو کے اوپر آئیں، اب اس کی آپ کاپی کر لیجیے، اور یہ سارے کی اس نے کاپی کر دیے. اینی ویز یہ جو آپ نے لائن لگائی ہے نا، اس لائن کے ساتھ آپ نے جو یہ لائن لگائی ہے، یہ اس طرح کی آپ کی جو لائن ہے وہ اس کے ہر جانب بن جائے گی. یہاں بھی ایک یہاں لگا دیں گے اور ایک یہاں لگا دیں گے، اس طریقے سے ایک یہاں لگا دیں گے نیچے، یہاں پہ جہاں آپ نے کٹنگ کرنی ہے ایگزیکٹلی ادھر ایک یہاں لگا دیں گے. اسی طریقے سے ایک یہاں لگا دیں گے اور ایک اس سائڈ پہ لگا دیں گے. اب جب آپ کا پرنٹر ہوگا نا، جب اس کے پاس یہ پرنٹنگ میں جائے گا تو اس کو یہ لائن ملے گی، وہ یہاں پہ رکھ کے کوں کر کے ساری کٹ کر دے گا. نیچے سے اس کو یہ یہاں تو یہ جہاں سے کٹ کرنی ہے نا، اسے آپ سمپل لائن لگانی ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں کٹنگ مارجن. تو یہ جہاں جہاں سے کٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ نے وہاں یہاں بھی لگا دیں، اب یہاں بھی لگا دیں، وہاں لگا دیں اسے. تو یہ ایسے ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے سیکنڈ سوال کیا کہ کچھ تصویریں کھلتی نہیں ہیں. بیٹا جو تصویر کھلے نا، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ نے اس کو یہاں پہ آ کے نا اس کو RGB کے اندر کنورٹ کر دینا ہے. یہ چیک کر دیں گے وہ کھل جائے گی. اگر پھر بھی نہ کھلے تو پھر آپ نے اس کو، میں نے بتایا تھا کہ اس کو JPEG میں سیو کرنا ہے وہاں پہ جا کے اپنے پینٹ کے اندر، پھر دوبارہ کھولیں کھل جائے گی. اگر پھر بھی نہ کھلے تو چیک کریں کہ کہیں اس کا جو ہے نا وہ گرے تو نہیں، جیسے آپ کو میں نے وہ ڈیمیج تصویر صحیح کرنا سکھائی تھی، پھٹی پرانی تصویر ہے تو وہ ڈیمیج تھی نا وہ تصویر، تو جو اس کا گرے سسٹم تھا وہ کوئی آن تو نہیں تھا، اس کو بھی RGB کر لیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر پھر بھی نہ کھلے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپورٹڈ نہیں ہے، پھر وہ کھلنی نہیں ہے. پھر اس کو چھوڑ دیں آپ، پھر آپ کوئی اور تصویر پکڑیں، یا پھر اس تصویر کو کسی سافٹ ویئر کے اندر سیو کرنے کی کوشش کریں، PNG کے اندر یا JPEG میں، کسی بھی سافٹ ویئر میں. تو پہلے وہ کسی اور میں سیو کر لیں اگر وہ سپورٹ نہیں کر رہا فوٹوشاپ کے ساتھ. ایسا بہت کم ہوتا ہے، 100 میں سے کوئی چند ایک تصویریں ہوتی ہیں، 5%، 95% کھلتی ہیں. تو اگر کوئی ایسی تصویر آ جاتی ہے ڈھیٹ سی تو اسے کسی اور میں اوپن کر لیں آپ اور JPEG میں سیو کر لیں. اور یہی طریقہ ہے اس کا، اور کوئی پیٹرن نہیں ہے. نمرا بیٹے اپنے ہینڈلز کیا ہے. نمرا خالد جی بیٹے. میں نا مطلب میں نے ڈاؤن لوڈ کی ایک تصویر اور فوٹوشاپ پہ لے کر آئی. ٹھیک ہے سر میں پھر کیا ہوا؟ آگے بولیں پھر کیا ہوا؟ تصویر ڈاؤن لوڈ کی فوٹوشاپ پہ، آگے بولیں آگے پھر کیا ہوا؟ تو سر اس کا لوگ ہی نہیں تھا اوپن ہو رہا. وہ مطلب شو ہو رہی ہے فوٹوشاپ پر لیکن اس کا لوگ ہی اوپن نہیں تھا ہو رہا. تو میں نے اس کا حل بتایا تو ہے آپ کو. اس کا حل یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے آنا ہے، تصویر آپ کی کھولنی ہے ایسے. تصویر کھولنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے امیج میں، اور آ کے آپ نے جانا ہے موڈ میں، اور RGB کو کلک کر دینا ہے. RGB کلک کر کے دوبارہ انلوک کریں گے، کھل جائے گا لوگ اس کا. یہ بڑا کامن فیکٹر ہے، ایسا بہت زیادہ ہوگا کہ تصویر لے کے آئیں گی وہ کھلے گی نہیں. جب بھی ایسا ہو تو اس کو ڈبل نہ کھلے تو آپ امیج کے اندر آ کے سیم پروسیس کریں، یہاں پہ آئیں، موڈ میں آئیں، اسے RGB کو کلک کر دیں، پھر وہ ہو جائے گا انلوک. ٹھیک ہے حمزہ بیٹے سوال کریں. پھر لوگ اوپن ہو جائے گا. ہاں پھر ہو جائے گا بیٹا. السلام علیکم جی بیٹے وعلیکم سر. السلام. آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ کیا نام ہے، جب ہم کوئی کلائنٹ کو ہم کوئی تصویر بنا کے سینڈ کریں گے تو آپ نے کہا تو اسے فریم لگاتے ہیں، کوئی اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی ذرا بتا دیں. فریم کون سا بیٹے؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں. فریم سے کیا مراد ہے؟ سر جی جسے وہ دوسرا جس کو ہم سینڈ کر رہے ہیں وہ ہماری پکس جو سے ڈاؤن لوڈ نہ کرے. اچھا ہاں گڈ کویسچن یار، شاباش، ویری گڈ یار، بڑا اچھا سوال کیا حمزہ نے، اور یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا ہے اس نے. شاباش حمزہ بیٹے، آپ کا سوال بہت اچھا ہے یار. آپ کا جو کام ملے گا نا آپ کو فری لانسنگ میں،
اس میں آپ کا کلائنٹ فرض کریں پاکستان سے باہر کا بیٹھا ہوا ہے، ایون کہ پاکستان کے اندر بھی کلائنٹ ہے، وہ آپ سے کہتا ہے مجھے ایک ڈیزائن تیار کر کے دو، آپ کہتے ہو لو جی میں نے کر دیا، آپ اس کو نا اس طرح کا جائز کا ایک ڈیزائن تیار کر دیتے ہو. اب فرض کریں کہ یہ جو ڈیزائن ہے اس کا تیار ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہ جو ڈیزائن تیار ہوا ہے نا اس کا، یہ ڈیزائن آپ نے اس کا کام کر دیا ہے، لیکن آپ نے اسے پیمنٹ لے کے اس کو یہ دیں گے نا، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اسے کہو گے سر میں نے کام کر دیا آپ کا. اب دیکھو نمرا بیٹے یہ کھل نہیں رہا، یہ آپ کے سوال کا جواب لائیو آ گیا. یہ جو امیج ہے نا دیکھو ویسے ان لوک کر رہا ہوں، یہ ان لوک نہیں ہو رہا. اب میں امیج پہ جاؤں گا، موڈ میں جاؤں گا اور RGB آن کر دوں گا. اب دیکھنا یہ ہو گیا نا ان لوک، تو ایسے ان لوک ہوگا. اچھا اب فرض کریں کہ آپ کا نا کوئی یہاں پہ کچھ آپ کی کوئی ایسا چیز ہے جو کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے آپ نے اس کا کام کر کے آپ کو دے دیا. اب اس کام کو آپ نے فارورڈ کرنا ہے کلائنٹ کو. کبھی بھی کلائنٹ کو فائنل کر کے کام نہیں دینا. کیسے دینا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، فائل میں جائیں گے، اپنا ایک لوگو بنائیں، آپ اپنے ادارے کا ایک لوگو بنائیں اگر آپ ڈیزائننگ کر رہے ہیں تو. جب آپ لوگو بنائیں گے نا تو اب آپ فرض کریں یہ چلیں یہ لوگو ایگزیکٹلی کھولوں گا تو ٹائم لگ جائے گا، میرا سیکھو پاکستان کا کہیں اور پڑا ہوا ہے، یہاں پہ آ جائے. فرض کریں یہ آپ کا لوگو ہے. اب آپ نے کام کیسے دینا ہے کلائنٹ کو؟ یہ لوگو پکڑیں گے آپ اور لے کے آپ وہاں پہ آ جائیں گے، جہاں پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر لگے چھوڑ دیں گے، اس کو آیا نہیں ہے، ابھی آ جاتا ہے. اس کو ان لوک کریں، یہاں سے امیج میں جائیے، موڈ میں جائیے، ان لوک RGB کر دیجیے. اوکے اب اسے ان لوک کر دیں. اچھا اب آپ کا جو یہ کام ہے وہ یہ پڑا ہوا ڈاؤن، ٹھیک ہے. اسے پکڑیں اور جیز کے اندر لے کے آ جائیں، یہ آ گیا. اب دیکھیں اس کو نا آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو آپ نے ایسے ہی لگانا ہے اس کے اوپر، اور اس کی اوپیسٹی آپ نے کم کر دینی ہے اس طریقے سے، یوں اور کم کر دینا تھوڑی سی اوپیسٹی ایسے. تو کلائنٹ کو آپ نے یہ اس طرح کام دینا ہے کہ وہ اس کو یوز نہ کر سکے. اب دیکھیں اس کو جب میں بھجواؤں گا نا تو کلائنٹ کو چل گیا پتا یار کہ میرا ایڈ ڈیزائن کیسے ہوگا، اچھا یار یہ موبائل لنک ہے فلاں فلاں، لیکن وہ اس کو یوز نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ دیکھیں جب اس کو وہ یوز کرے گا تو کیا ہوگا، اس کو یوز کرنے میں اس کے اندر یہ اسٹنگ اور یہ آپ کا لوگو آ رہا ہوگا. تو آپ نے انٹرنیشنل کوئی کام کرنا ہے تو آپ نے ایسے ہی اس کو فائل بھیجنی ہے تاکہ اس کو یوز نہ کر سکے. آپ نے اس کو کھلی فائل، جب اسے اپروو کر دے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ واپس آئیں اور اپنے لوگوں کو پھر یہاں سے ریموو بھی کر دیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی مجھے پیسے بھجوا دیں. آپ کو پیسے بھجوا دیتا ہے، آپ لوگوں کو یہاں سے ریموو کر دیں. اب یہ آپ کا کام اوکے ہو گیا، اب اسے بھجوا دیں آپ. ٹھیک ہے، یہ آپ کا سوال تھا. اچھا سوال کیا حمزہ آپ نے. جی بیٹے اور کوئی سوال؟ بارڈر پہ صرف آئے گا کہ پوری فکس میں آئے گا؟ مرضی ہے آپ کی مرضی ہے. آدھا سینٹر میں کر کے لگا دیں کہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ کلائنٹ آپ کا استعمال نہ کر سکے اسے، بس یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا سر. جی اور کوئی سوال؟ تھینک یو. اینی کویسچن سر اگر ہم اس کو اس کو اگر ہم سیو کریں گے PNG یا JPEG میں، تو جب دوبارہ ہم اس کو کلائنٹ ہم سے مانگے گا تو ہم اس سے اڈوب فوٹو شاپ میں اوپن کرتے ہیں تو اسی طرح یہ لیئر میں شو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ اس کو یا پھر ہمیں اسے PST میں سیو کرنا؟ نہیں آپ اسے اپنے پاس سیو کریں گے PST میں، فوٹو شاپ. جی آپ نے اپنے پاس اسے PST سیو کرنا ہے. کلائنٹ کے لیے آپ نے اس کو سیو کرنا ہے JPEG میں، اور اس کو آپ نے اپنا لوگو لگا کے اس کو بلر کر کے بھیجنا تاکہ وہ اس کو یوز نہ کر سکے، لیکن اس کو سمجھ آ جائے کہ اچھا یہ کام ہو رہا ہے، بٹ وہ یوز نہ کر سکے. جب آپ کے پیمنٹ آ جائے گی کلائنٹ، کیونکہ آن لائن میں پہلے پیسے وصول کرنے پھر آپ نے کام دینا ہے. اگر پیمنٹ آپ کی اوکے ہوگی ہے تو پھر آپ یہ کام جو PST فائل ہے وہ بھی اس کو دے دیں بے شک، اور JPEG بھی دے دیں، پھر اس کا ہوا اور پیسے آپ کے ہوئے. اور سر جو آپ نے پہلے بتایا وہ جو پاسپورٹ سائز جیسے پکچر بنانی ہے تو اس کا سائز کیسے ہم نے یعنی کہ ڈیفائن کرنا ہے؟ جیسے ہمارے پاس کوئی ٹھیک ہے را مٹیریل میں آتی ہے پکچر. بیٹے آپ کا جو سائز ہے وہ تو بڑا دیکھیں نا، آپ کا یہ جو کینوس ہے، آپ فائل میں جائیں گے، آپ نیو میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ انچز کر دیں گے نا. فرض کریں کہ جو آپ کا جو جس پہ آپ نے پرنٹ نکالنا ہے، فرض کریں کہ اس کی وتھ جو ہے وہ 12 انچ کا ہے، اس کی وتھ 12 انچ کی ہے، تو یہاں پہ آپ 12 لکھ دیں. ادھر اس جگہ پہ یہاں 12 لکھ دیجیے، اور جہاں پہ اس کی ہائٹ ہے اس کی 16، یہاں پہ آپ 16 لکھ دیجیے. تو 12 پہ 16 کا ایک کینوس بن جائے گا آپ کا. اس کو یہاں پہ آپ لگا لیں. تو اب جو تصویریں ہیں آپ کی اس کو اسی طریقے سے تھوڑا سا گیپ دے کے اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ کر دیں. کسی کے اوپر 3 آپ پائیں گے، کسی پہ 4 آپ پائیں گے، کسی پہ 5. یہ اپ جو ہے وہ آپ کے پرنٹ ہونے والے گتے کے حساب سے آئیں گے. نہیں سر، وہ کینوس کا جو سائز ہم لیں گے وہ تو اس کا جس کے اوپر پرنٹ ہوگا اس کا سائز آئے گا نا. پکچر کے سائز کی بات کر رہا تھا کہ ہم پکچر کا سائز کس طرح 2x4 کریں گے، مطلب جیسے آپ نے کراپ کا بتایا. اوکے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کا سوال بھی بڑا اچھا ہے. آپ اسے کلک کریں گے، اس کو یہاں پہ لیفٹ کلک کر کے آپ ڈاؤن کر لیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ رائٹ کلک کریں گے
امیج سائز میں چلے جائیں گے. یہ میں نے آپ کو لیکچر شروع میں جو کروایا تھا اس میں نے بتایا ہوا ہے, امیج سائز کر لیں. اب یہاں پہ آپ اس کا سائز پکسل کے بجائے آپ اسے آپ انچز میں اندر آ جائیں. اس کا سائز یہاں پہ 2.9 اس کی جو ہے وتھ ہے اور 3.25 اس کی ہائٹ ہے. یہ اس کا سائز شو ہو رہا ہے. اگر اس کا سائز آپ نے چینج کرنا ہے 3 کرنا ہے تو آپ 3 کر کے اوکے کر دیں. دیکھیں چھوٹا ہو گیا تو یہ چھوٹا ہو جائے گا اس طریقے سے. تو یہاں سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایسے ایڈجسٹ ہوگا کسی اور طریقے سے نہیں ہوگا جیسے میں نے ابھی بتایا. کیسے دوبارہ دیکھ لیں. آپ تصویر کے اوپر آئیں گے, کہاں گئی آپ, چلے یہ ہوگی فرض کریں, اس کو کھینچ کے یہاں پہ نیچے لے آئیں گے اور پھر کریں گے رائٹ کلک اور پھر کریں گے امیج سائز اور یہ چینج کر لیں گے. اسے آپ جو بھی کرنا ہے, اسے آپ 2 کر لیں, بے شک آپ کو 2 ہو جائے گا. یہ دیکھیں 2 ہو گیا. جو بھی آپ نے کرنا ہے یہاں پہ سائز 2 کر لیں, 3 کر لیں. یہ اردو کی بورڈ اوپن ہوا ہوا ہے, آپ یہاں پہ 2 کر لیں تو 2 ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ کا ہوئے گا یہ. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ اور سر اس میں تھوڑا سا ایشو یہ آتا ہے سم ٹائم, یہ جو جس طرح آپ نے لیئر کو نیچے کیا, سوری ڈاکومنٹ کو نیچے کیا نا, تو سم ٹائم ورک کر رہے ہو نا تو کوئی اس طرح پٹ ہو جائے, یہ الگ سے ہو جاتی ہے دوسرے پورے مطلب نا وہ اڈاپ کے پیج سے الگ ہو جاتی ہے, تو پھر یہ دوبارہ اس کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہوتی. یہ دیکھیں اسے پکڑا اور یہ دیکھیں ایڈجسٹ ہو گیا یہ آ گیا, پکڑا یہ دیکھیں نیچے آ گیا, یہ پکڑ کے اوپر لے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز سیکھیں, بڑی مزیدار چیز ہے, وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اس کو پہلے یہ دیکھیں اوپر لائیں اور یہاں پہ لا کے چھوڑ دیں. آپ نے سمپل ایف دبانا ہے تو یہ آپ کا زوم ہو جائے گا. پھر دوبارہ ایف دبائیں گے تو خالی تصویر آ جائے گی, باقی سب ختم ہو جائے گا. پھر ایف دبائیں گے تو واپس آپ کو, تو یہ 3 سٹیپ ہے, 3 ایف ہوتے ہیں. یہ 1 ایف, یہ 2 ایف, یا بس تصویر آ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں آ رہا, اور یہ 3 ایف. ٹھیک ہے جی. جی اور کوئی سوال جناب علی, کوئی اور کوئی مسئلہ کسی کو؟ 1 منٹ باقی رہ گیا, 1 منٹ لیفٹ اونلی. اچھا سر, اگر ابھی بھی کسی کا, حمزہ جلدی سے سوال کر, یار ٹائم کم ہے, جلدی جلدی بول. ہے کوئی سوال کسی کا؟ نہیں ہے. نہیں وہ غلطی سے مائک آن. ٹھیک ہے. اچھا یار گزارش یہ ہے کہ آج آپ کا جو پہلا لیکچر ہے نا ویڈیو کا, اس کی ریکارڈنگ میں ابھی آپ کو بھجوا دوں گا. اس کی بھی آ جائے گی, اس کی بھی آ جائے گی. ویڈیو لیکچر جو آپ کا آج کا ہے فلمورا کا, اس کی فرسٹ کلاس کی ریکارڈنگ آپ ابھی اسی لیکچر کے ساتھ آپ کو میں بھجوا دوں گا. پریویس آج ہمارا جو گرافک والا ڈپارٹمنٹ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہماری, چاہے وہ کسی پرنٹنگ کی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, چاہے وہ ویب سائٹ کے حوالے سے ہے, ڈیجیٹل کے حوالے سے ہے, وہ آج مکمل ہمارا ختم ہوتا ہے. اگر کوئی سوال پھر بھی کسی کا رہ گیا تو وہ واٹس ایپ پہ آ جائے, آئی ول آنسر. میں انفرادی حیثیت میں ہر بندے کو جواب کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا لیکچر نمبر 1 ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا, اس کی ریکارڈنگ میں آپ کو آج ہی بھجوا دوں گا ساتھ ہی. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس فلمورا کا سافٹ ویئر نہیں ہے, وہ میں گروپ میں دے رہا ہوں سافٹ ویئر, اس کو انسٹال کر لیں. چوتھی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی ونڈو جو ہے وہ پراپر کام نہیں کرتی اور وہ اس کو انسٹال نہیں کر پاتے, اس میں ایشوز آتے ہیں, اس کا حل بھی میں آپ کو آپ کے گروپ کے اندر بھیج رہا ہوں. تو اپنا فلمورا انسٹال کر لیجیے گا. اور فلمورا کی پہلی کلاس, ویڈیو ایڈیٹنگ کی پہلی کلاس آج آپ کو میں بھجوا رہا ہوں, اس کو سن لیجیے گا. کل ملیں گے سر. بہت شکریہ. اللہ حافظ. چینج ہو گیا.